خاوند بھی ٹھیک، بیوی بھی ٹھیک، پھر؟ چودھری لہرا صاحب، میں نے کہا، میں نے تمہاری وہ ساری باتیں سنی ہیں جن کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں سوچتا تھا کہ تم کو چپ کروا دیا تو تمہارے دل کو دکھ ہوگا۔ اب وہ بات کرو جس سے مجھ کو قاتل کا کوئی سراغ ملے، کوئی اشارہ ملے۔ شک مجھ کو بھی انوری پر تھا، یہ واردات اسی نے کروائی ہوگی، لیکن تم کہتے ہو کہ انوری اور اس کے خاندان کا کوئی فرد ایسی خطرناک واردات نہیں کر سکتا۔ سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا یا شاہدہ کا دشمن کون ہے۔ ایک بات پر غور کریں، اس نے کہا، اگر مجھ کو انوری پر شبہ ہوتا تو میں سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ اس کو طلاق دیتا۔ یہ بھی سوچیں کہ وہ اتنی بدنیت ہوتی تو مجھ کو کہتی کہ طلاق دو۔ 5-6 مہینے ہو گئے ہیں اس نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا۔ آپ کا نوکر شرفو کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک آدمی ہے، لہرا صاحب نے جواب دیا۔ یہ شبہ بھی دماغ سے نکال دیں کہ اس نے کسی سے پیسے لے کر میرے بچے کو قتل کیا ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ شرفو کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دائی بھی شاہدہ کے پاس بیٹھی رہی تھی، میں نے کہا۔ کیا اس پر شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی استانی عورت ہے، لہرا صاحب نے کہا۔ اس پر شبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے اپنے بچے کی پیدائش پر اس کو جو انعام، نقد اور جو کپڑے دیے تھے، یہ وہ ساری عمر نہیں بھولے گی۔ لیکن جناب عالی، روپے پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ عورت لالچ میں آ گئی ہو۔ شاہدہ نے بھی دائی کی بابت ایسی ہی رائے دی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ دائی انوری کے پاس زیادہ آتی جاتی تھی۔ انوری نے ایسا الزام کیوں لگایا تھا کہ شاہدہ کا بچہ تمہارا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ 5 سال انوری سے بچہ نہیں ہوا۔ تم نے اپنا اور انوری کا ٹیسٹ کروایا تھا؟ ہاں جی، لہرا صاحب نے جواب دیا۔ ہم دونوں میں کوئی نقص نہیں، پھر معلوم نہیں انوری کی اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ ایسے ہوتا ہے کہ بیوی بھی ٹھیک اور بیوی بھی ٹھیک ہے، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ لہرا صاحب اور انوری میں کوئی نقص تھا یا نہیں، اور یہ بچہ لہرا صاحب کا تھا یا کسی اور کا، اس کا اس واردات اور تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ اصل معاملہ یہ تھا، ایک بچہ قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کو پکڑنا تھا۔ لہرا صاحب نے مجھ کو مایوس کر دیا۔ اکثر لوگ ویسے بھی کسی نہ کسی پر شک لکھوا دیتے ہیں، لیکن لہرا صاحب نے اپنا کوئی شک ظاہر نہ کیا، بلکہ میں کسی پر شبہ کرتا تو اس پر لکیر پھیر دیتا تھا۔ لہٰذا میرے واسطے کام بہت ہی مشکل ہو گیا۔ غور کرو لہرا صاحب بھائی، میں نے کہا۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ قاتل باہر سے نہیں آیا، قاتل گھر میں موجود تھا۔ گھر میں تم تھے، دائی تھی، نوکر تھا، تمہاری بیوی شاہدہ تھی۔ ان سب کی موجودگی میں باہر سے کوئی آ کر بچے کو قتل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ بچہ قتل ہوا ہے، پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ قاتل انہی میں سے ہے جو گھر میں موجود تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ماں یا باپ نے اپنے بچے کو قتل کیا ہو، لہرا صاحب نے کہا۔ پیچھے دائی اور نوکر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ماں باپ اپنے بچے کو قتل کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ تم کہتے ہو کہ نوکر پر تم کو شک نہیں؟ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ بات مکمل نہیں کی تھی اور لہرا صاحب کو میں نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گھر چلے جائے۔ وہ چلا گیا۔ تھانے میں انوری رہ گئی تھی اور شرفو تھا۔ اس کو میں نے ابھی فارغ نہیں کرنا تھا، دائی کو بھی میں نے بلوایا تھا۔ میں نے آصف کا نام لہرا صاحب کے سامنے دانستہ نہ لیا۔ میں نے پہلے لکھا ہے کہ آصف لہرا صاحب کی غیر موجودگی میں شاہدہ کے گھر جایا کرتا تھا اور شاہدہ شرفو کو کہتی تھی کہ چودھری لہرا صاحب کو پتہ نہ لگنے دینا کہ ان کی غیر حاضری میں آصف آیا اور شاہدہ کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ شرفو نے بتایا تھا کہ شاہدہ اس کو تنخواہ کے علاوہ پیسے دیتی تھی اور آصف بھی شرفو کو انعام دیتا تھا۔ میں نے اس شخص آصف کی بابت بہت سوچ بچار کی۔ میں یہ بات سمجھ گیا تھا کہ آصف اور شاہدہ کے تعلقات صحیح نہیں۔ یہ گڑبڑ والا معاملہ تھا، اسی وجہ سے یہ ملاقاتیں لہرا صاحب سے چھپاتے تھے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ ان کی ناجائز دوستی کا تعلق بچے کے قتل کے ساتھ بنتا ہے یا نہیں۔ میری عقل کہتی تھی کہ ان کی آپس میں محبت تھی۔ آصف اپنی محبوبہ کو بچے کو کس واسطے قتل کرتا؟ پھر بھی میں نے آصف کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا، اس سے کوئی سراغ مل سکتا تھا۔
رات کے 8:30 بج گئے تھے۔ میں صبح سے اس تفتیش میں لگا ہوا تھا۔ دماغ پلپلا ہو گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا 3 ساڑھے 3 بجے بڑی جلدی میں کھایا تھا۔ دماغ تازہ دم کرنے کے واسطے میں گھر چلا گیا۔ وردی اتاری، نہایا اور پرائیویٹ کپڑے پہن کر کھانے پر بیٹھا اور بیوی کو کہا کہ میں نے فوراً واپس تھانے جانا ہے۔ ایک عورت کو بٹھایا ہوا ہے، اس کا بیان لینا ہے۔ مجھ کو پتہ نہیں تھا کہ سالن اور روٹیاں تو گرم ہیں، لیکن بیوی ان سے زیادہ گرم ہے۔ ہاں ہاں، بیوی نے سخت طنزیہ لہجے میں کہا۔ عورتوں کے بیان نہا دھو کر اور اپنے کپڑے پہن کر رات کو ہی لیے جاتے ہیں، دن کو کس کو کیوں نہیں بلوایا؟ میں 1 منٹ میں تھانے داری سے معطل ہو کر مشتبہ بن گیا۔ میں نے بیوی کو واردات سنائی، پھر تفتیش درجہ بدرجہ سنائی اور بتایا کہ اس عورت کا اب نمبر آیا ہے اور میں اس کو یہ مہلت نہیں دینا چاہتا کہ صبح آئے۔ میں نے یہ بیان ہنستے ہنستے سنایا۔ بیوی چپ تو ہو گئی، لیکن اس کا چہرہ گواہی دیتا تھا کہ وہ راضی نہیں ہوئی۔ تھانے دار اور ڈاکٹر کی پوزیشن ایک جیسی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس مریضہ اور تھانے دار کے پاس ملزمہ آتی ہے۔ بیویوں کو تو شبہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ میرا ایک ڈاکٹر دوست تھا، اس کا اپنا کلینک تھا۔ ایک روز میرے دوست نے مجھ کو سنایا کہ 1-2 روز پہلے اس کی بیوی کسی کام سے کلینک میں آ گئی۔ اس وقت ڈاکٹر کے پاس ایک جوان اور گورے رنگ کی مریضہ بیٹھی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے اس کے سینے پر ٹوٹی رکھی ہوئی تھی۔ بیوی نے اپنے کام کی بات کی اور چلی گئی۔ رات کو ڈاکٹر گھر آیا تو بیوی کی ناک کا زاویہ بدلا ہوا تھا۔ بیوی نے ڈاکٹر سے اس بات پر جواب طلبی کی کہ اس نے ایک بڑی خوبصورت مریضہ کے سینے پر ٹوٹی رکھی ہوئی تھی، لہٰذا ڈاکٹر وجہ بیان کر کے کیوں نہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ڈاکٹر نے بیوی کو بتایا کہ اس مریضہ کو سانس کی تکلیف تھی، اس واسطے سینے پر ٹوٹی لگا کر پھیپھڑوں کو چیک کرنا ضروری تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ اسے سانس کی تکلیف ہے تو ٹوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیوی نے کہا۔ جو ڈاکٹر شریف ہوتے ہیں وہ پیٹھ پر ٹوٹی لگا کر پھیپھڑے چیک کر لیا کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ نے کسی مریضہ کے سینے پر ٹوٹی لگائی تو میں میکے چلی جاؤں گی۔ تھانے داروں اور ڈاکٹروں کی بیویاں چاہے اکٹھی ہو کر لانگ مارچ کر لیں، تھانوں اور ہسپتالوں کا گھیراؤ کر لیں، پتھراؤ کر لیں، تھانے دار اور ملزمہ کا، ڈاکٹر اور مریضہ کا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اور نہ کبھی ٹوٹ سکے گا۔ میں اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم بھی تھانے چلی چلو، اس عورت کا بیان تم لے لینا، میں نے اس سے جو سوال کرنے ہوئے وہ تمہاری معرفت کروں گا۔ اس نے بڑے اچھے انداز میں کہا، جائیں جائیں اپنا کام کریں۔ میں تھانے میں داخل ہوا تو مشتبہ سے تھانے دار بن گیا۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر اس کہا کہ انوری کو اندر بھیج دے۔ بددعائی ہوئی لڑکی۔ انوری کے ساتھ اس کا باپ بھی میرے پاس آ گیا۔ وہ چہرے، لباس اور ہر لحاظ سے صاحب حیثیت اور پروقار لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے واسطے پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اس نے کس طرح لہراسب کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ محترم، میں نے اس کو مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھ کو افسوس ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو صبح سے اب تک روکا ہوا ہے۔ یہ میری مجبوری ہے، میرا کام ہی ایسا ہے۔ آپ کی بیٹی یہاں بالکل محفوظ رہے گی، اس پر کوئی الزام نہیں۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ بچے کے قتل کے سلسلے میں آپ کو کوئی بات معلوم ہو تو تھانے میں آ کر مجھ کو بتائیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جاسوسی اور سراغ رسانی کر سکتے ہیں۔ ایسی کچھ اور باتیں کہہ کر میں نے اس کو تسلی دی، اس کو باہر نکالا اور انوری کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ 25-26 سال کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ گورا تو نہیں تھا، ذرا سفیدی مائل تھا۔ اس کے نقش اتنے اچھے تھے اور جسم کی ساخت ایسی تھی کہ دیکھنے والا اس میں کشش محسوس کرتا تھا۔ چہرے اور انداز سے وہ عقل والی لگتی تھی اور مجھ کو اس میں خود اعتمادی نظر آ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ ختم کرنے کے لیے اور اس کو اپنے ساتھ بے تکلف کرنے کے واسطے میں نے اس کے ساتھ اصل معاملے سے ہٹ کر کچھ باتیں کی۔ پھر اس کی سوکن شاہدہ کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ کہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ لہراسب کے گھر صرف تم جیسی پروقار لڑکی اچھی لگتی ہے۔ میں نے انوری کو بولنے کا موقع دیا، وہ زیادہ نہیں بولتی تھی۔ میں نے لہراسب کے خلاف ایک بات شروع کی تو وہ بول پڑی۔
چودھری لہرا سب ٹھیک آدمی ہے، انوری نے کہا۔ میں اس پر اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ اس نے بھی میرے واسطے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ اس نے تو کہہ دیا تھا کہ اولاد نہیں ہوتی تو نہ صحیح، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کی ماں، 2 بہنیں اور ایک خالہ ایسی اس کے پیچھے پڑ گئیں کہ اس کو دوسری شادی کے واسطے مجبور کر دیا۔ انہوں نے پیروں اور عاملوں اور ایک مولوی سے کہلوایا کہ انوری بددعائی ہوئی لڑکی ہے اور اس پر نحوست ہے، اس کی کوکھ سے بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ اس کو کہتی تھیں کہ اتنی زیادہ جائیداد کا وارث کون ہوگا۔ چودھری نے ان کا بہت مقابلہ کیا۔ انہوں نے میرے چال چلن کو بھی خراب اور مشکوک کہا۔ چودھری نے ایک نہ مانی اور میرا ساتھ دیا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کہ چودھری لہراسب پر انہوں نے کیا جادو چلایا کہ وہ راضی ہو گیا۔ وہ میرے آگے رو پڑا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ کو چھوڑ کر چلی نہ جاؤ تو میں دوسری شادی کر لوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر کی اور میرے دل کی مالک تم ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کو اولاد کی خواہش ہے جو ہر مرد اور عورت میں ہوتی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ شادی کر لو اور میں اپنی سوکن کو سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ اس کی ماں، بہنیں اور خالہ پہلے ہی شاہدہ کے رشتے کی بات پکی کر چکی تھی۔ شاہدہ کے والدین لالچی اور گھٹیا لوگ ہیں، یہ صرف میں نہیں کہتی، آپ جس مرضی سے پوچھ لیں۔ انہوں نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی چودھری لہراسب کو دے دی۔ شاہدہ نے آتے ہی چودھری صاحب کو بچہ دے دیا۔ مجھ کو وہیں سے شک ہو گیا کہ یہ بچہ چودھری کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بچہ جب 2-3 مہینے کا ہوا تو ایک دن مجھ کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ یہ گھر کتنا پاکیزہ ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں کیا ناپاک حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ انوری نے شاہدہ کی نحوست کی وہی اثرات اور واقعات سنائے جو لہراسب نے مجھ کو سنائے تھے۔ میں نے یہ ساری رام کہانی سنی، لیکن میری توجہ انوری کے اس الزام پر تھی کہ بچہ لہراسب کا نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ میرا یہ سوال سن کر انوری کچھ دیر چپ رہی۔ میں ایسا کوئی آدمی نہیں بتا سکتی، انوری نے ذرا ہچکچا کر جواب دیا۔ پھر تو میں یہ کہوں گا، میں نے کہا، کہ تمہارا یہ الزام حسد کی وجہ سے ہے۔ اگر تمہارے دل میں اتنا حسد ہے تو پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمہارے خلاف بھی جاتی ہیں۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ بچے کو مروانے میں تمہارا ہاتھ۔ وہ تو تڑپنے لگی۔ 3-4 مرتبہ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف کیے اور یا اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اگر آپ میرے اوپر یہ الزام تھوپیں گے، اس نے کہا، تو میری بے گناہی کی گواہی اللہ کی ذات دے گی۔ اللہ کس طرح گواہی دے گا یہ بھی آپ کو دیکھ لینا۔ چودھری لہراسب کی زبانی مجھ کو بہت سی باتوں کا پتہ لگا ہے، میں نے کہا۔ تم ایک طرف چودھری لہراسب پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے واسطے تیار ہو اور دوسری طرف تم کو اسی چودھری لہراسب پر اتنا زیادہ غصہ آیا کہ تم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ صاف پتہ لگتا ہے کہ تم کو یقینی طور پر پتہ ہے کہ بچے کا باپ کون ہے۔ بات یہ ہے، انوری نے کہا، میں نے یہ الزام یقینی طور پر اس بنا پر لگایا ہے کہ مجھ کو یقین ہے کہ چودھری لہراسب اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ ویسے وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن قدرت نے اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ 5 سال اس کا بچہ نہ ہوا، یہ میرے ٹیسٹ کراتا رہا۔ وہ ڈاکٹروں اور ایک لیڈی ڈاکٹر نے مجھ کو پورے معائنے کے بعد کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرد اپنا ٹیسٹ کرانے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا یہ جواب کافی نہیں۔ لہراسب نے اپنے بیان میں مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا اور وہ ٹھیک تھا، لیکن میں نے سوچا کہ بچہ جس کسی کا بھی تھا، اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میرا دماغ چکرا گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کیس میری سروس کا سب سے زیادہ مشکل کیس ہے۔ میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا کہ مجھ کو یہ خیال آیا کہ کسی عامل سے پوچھوں۔ یہ خیال اس وجہ سے آیا کہ لوگ ایک دوسرے پر کالا عمل کروا کر بربادی پھیر دیتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے کالے عمل سے ہی اس بچے کو مروا دیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی مجھ کو یاد آیا کہ شاہدہ نے مجھ کو بتایا تھا کہ انوری ایک عامل کے پاس جاتی رہی تھی جس کا نام نورانی شاہ ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ سنا تھا کہ نورانی شاہ کے ہاتھ میں کچھ طاقت ہے۔ میں اسی وقت اٹھا اور باہر جا کر ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ کل سورج نکلنے سے پہلے نورانی شاہ تھانے میں موجود ہو۔ آصف کو جانتی ہو انوری؟ میں نے پوچھا۔
پہلے تو نہیں جانتی تھی، انوری نے جواب دیا۔ شاہدہ کے آنے کے بعد مجھ کو پتہ لگا ہے کہ چودھری لہراسب کا ایک نیا دوست بنا ہے جس کا نام آصف ہے، اور یہ بھی پتہ لگا ہے کہ وہ شاہدہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہے۔ کیا کبھی تم نے دیکھا تھا کہ آصف چودھری کی غیر حاضری میں تمہارے گھر آیا اور شاہدہ کے کمرے میں بیٹھا رہا ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، انوری نے جواب دیا، میری موجودگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ شاہدہ آصف کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی تھی اور اس کی خوب خاطر تواضع کرتی تھی۔ ایک اور سوال، میں نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ بچہ آصف کا تھا تو تم کیا کہو گے؟ وہ پھر سوچ میں پڑ گئی اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر میں کسی پر الزام نہیں لگاؤں گی، انوری نے جواب دیا۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ بچہ آصف کا نہیں، اور یہ بھی نہیں کہوں گی کہ یہ بچہ آصف کا ہی تھا۔ میں سوچ سوچ کر زچ ہو گیا کہ انوری سے میں اور کیا پوچھوں۔ لہراسب نے اس کو بڑے کردار والی عورت بیان کیا تھا اور میں نے اس پر بہت ہی جرا کی تو تھک ہار کر میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ انوری کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے انوری پر اتنا زیادہ وقت لگایا کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ میں نے انوری کو کچھ ضروری باتیں کہیں اور وہ اس کے باپ کو بلا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور انہیں رخصت کر دیا۔ دائی بھی تھانے میں موجود تھی، لیکن میں نے اس کو صبح آنے کا کہا اور رخصت کر دیا۔ ایک عامل، سراپا فراڈ۔ میں اگلی صبح تھانے گیا تو نورانی شاہ آیا بیٹھا تھا۔ میں یہ بات مذاق کے رنگ میں نہیں لکھ رہا، یہ حقیقت ہے کہ نورانی شاہ کی شکل و صورت ہمارے مذہبی اور سیاسی لیڈر مولانا شاہ احمد نورانی سے ملتی تھی۔ میں اس کو اس طرح احترام سے ملنا چاہتا تھا جس طرح کوئی ان پڑھ مرید اپنے پیر سے ملتا ہے، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا کہ نورانی شاہ دوڑ کر مجھ تک پہنچا اور میرے گھٹنے چوم لیے، پھر میرے ہاتھ چومے اور مجھ کو یہ تاثر دیا کہ وہ نہیں بلکہ میں نورانی شاہ۔ میں اس کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ فرمائیے جناب، نورانی صاحب نے فدویانہ لہجے میں پوچھا۔ بندے کو کیوں یاد فرمایا ہے؟ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کو واردات سنا دی اور کہا کہ کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ قاتل کون ہے، آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا اور پھر اس کی نظریں میرے منہ پر لگ گئیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ مجھ کو سمجھ آ گئی کہ جناب شاہ صاحب اندر سے خالی ہیں۔ شاہ صاحب، میں نے کہا، اگر آپ کو علم و تجربہ وہاں تک نہیں پہنچاتا تو پریشان نہ ہوں، کہہ دیں کہ آپ کے بس میں نہیں۔ جناب، نورانی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بھی دیہاتی پبلک کی طرح بھولے بادشاہ ہیں۔ میں آپ کے زیر سایہ روزی کما رہا ہوں۔ اگر مجھ جیسے گناہ گار عامل یہ بتا دیں کہ اصلی مظلم کون ہے تو تھانے داروں کی تفتیش میں دن رات بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ میری توقع کے خلاف اس نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، میں حضور سے یہ امید رکھوں گا کہ اپنے اس غلام کے بے پردہ نہیں کریں گے۔ سچی بات ہے کہ میں 2-3 ٹوٹکے جانتا ہوں جن کا کچھ اثر فائدہ ہو جاتا ہے، باقی سب زبان کی استادی ہے۔ کسی کا کام اللہ توکل ہو جاتا ہے اور جس کا نہیں ہوتا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ دشمن نے بڑے ہی سخت تعویذ دبائے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے واسطے مجھ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے گی اور اس پر اتنا خرچ آئے گا کہ وہ کوئی سیٹھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے اس کو زیادہ بولنے کا موقع نہ دیا۔ مجھ کو پہلے ہی شبہ تھا کہ یہ چکر بازی ہے۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے ایک اور بات پوچھی، وہ یہ کہ انوری اور اس کی ماں اس کے پاس جایا کرتی تھیں۔ ہاں حضور، اس نے جواب دیا، یہ ماں بیٹی میرے پاس اولاد کی مراد لے کر آتی رہی ہیں۔ میں نے ان سے بہت پیسے کمائے ہیں اور تعویذ گنڈے دیتا رہا ہوں۔ آخر چودھری لہراسب کو دوسری بیوی مل گئی۔ اس کے بعد انوری اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی۔ انوری تو چپ کر کر بیٹھی رہی، لیکن اس کی ماں نے فضول سی بات کہی کہ دوسری بیوی کا بچہ نہ ہو۔ ماں کی اس بات پر انوری کو غصہ آ گیا اور اس نے ماں کو کہا، امی، یہ گناہ ہے، میں اپنے خاوند کے حق میں ایسی بدنیتی نہیں کروں گی۔ اگر اللہ اس کو بچہ دیتا ہے تو مجھ کو خوشی ہوگی۔ ماں کو یہ بات کہہ کر انوری نے مجھ کو کہا کہ شاہ جی،
آپ کوئی ایسا عمل یا وظیفہ بتائیں کہ میری چودھری لہرا صاحب اور اس کی دوسری بیوی کے ساتھ بنی رہے اور میری زندگی برباد نہ ہو۔ میں نے ان کو تعویذ وغیرہ دے دیے اور اس کے بعد وہ نہیں آئی۔ میرا خیال ہے کہ انوری نے ماں کو نہیں آنے دیا ہوگا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، میں نے کہا۔ آپ کے تعویذوں کو یہ اثر پڑا ہے کہ انوری کی زندگی برباد ہو گئی اور وہ 5 سال بعد اجڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر آ بیٹھی ہے۔ آپ تشریف لے جائیں اور ایک بات غور سے سنیں۔ اگر مجھ کو اشارہ بھی ملا کہ آپ نے کبھی کسی جرائم پیشہ یا کسی واردات کے ملزم کی مدد اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے تو میں آپ کو عنایت جرم میں اندر کرا دوں گا۔ جناب، نورانی شاہ صاحب اس طرح اٹھ کر نکلے کہ دروازے سے نکلنے تک پیٹھ میری طرف نہیں کی۔ اس شخص کو بلا کر مجھ کو یہ فائدہ پہنچا کہ ایک یہ پتہ لگ گیا کہ یہ شخص کتنے پانی میں ہے، اور دوسری یہ تصدیق ہو گئی کہ انوری بڑے پاک اور بڑے اونچے کردار کی لڑکی ہے اور اس واردات کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لیکن تعلق کس کا بنتا تھا؟ میرا تو سر گھوم گیا۔ پولیس انسپکٹروں کی کہانیاں سے آپ کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ میرے استاد محترم احمد یار خان کئی بار ان مخبروں کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی واردات نہیں تھی۔ نورانی شاہ میرے پاس ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ وہ 2 معزز حضرات آ گئے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو تھانے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کو مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ ان کا بہانہ چاہیے تھا تھانے آنے کا، وہ مل گیا۔ میں ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ دوسروں سے زیادہ مخبری کریں اور صحیح اطلاع لائیں۔ ان لوگوں سے صحیح اور مکمل رپورٹیں ملا کرتی تھیں۔ وہ 3 آدمی تھے۔ میں نے گزشتہ رات دائی کو بلوایا تھا، وہ بھی آئی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ ابھی چلی جائے، میں اس کو خود بلا لوں گا۔ میں نے ان معززین کو باری باری اپنے پاس بٹھایا اور ہر ایک کی رپورٹ سنی۔ میں ہر ایک کی الگ الگ رپورٹ نہیں لکھوں گا، ان میں سے مجھ کو جو معلومات حاصل ہوئیں وہ میں مختصر کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ ان لوگوں میں سے کوئی اور ہی ڈرامہ معلوم ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ انوری اس شہر کے ایک لڑکے اختر کو چاہتی تھی، لیکن شادی لہراز صاحب کے ساتھ ہو گئی اور اختر کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اختر اور انوری شادی کے بعد بھی ملتے ملاتے رہے۔ انوری اختر کے گھر جاتی تھی اور اختر ان کے گھر جاتا تھا۔ پھر گھر گرہستی میں الجھ کر ان کی ملاقاتیں کم ہو گئیں۔ اب انوری لہراز صاحب سے علیحدگی اختیار کر ماں باپ کے گھر آ بیٹھی تو انوری اور اختر کی ملاقاتیں پھر شروع ہو گئیں۔ ان کا ملنا ملانا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اختر کی بیوی نے اعتراض کیا۔ اختر نے بیوی کی پرواہ نہ کی۔ اس کے نتیجے میں میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو گئی۔ وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اختر کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ پھر بھی اختر نے انوری سے ملنا نہ چھوڑا۔ جب لہراز صاحب کو دوسری بیوی نے بچہ دے دیا تو انوری لہراز صاحب کو لات مار کر گھر آ بیٹھی۔ ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ انوری کا رویہ ایسا ہے جیسے وہ اختر کی بیوی کو طلاق دلوا کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ ڈرامہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ میں نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ اختر میں اتنی ہمت ہے کہ اس نے لہراز صاحب کے بچے کو قتل کر دیا ہو یا کسی کے ذریعے قتل کروا دیا ہو؟ تینوں نے مجھ کو یہ جواب دیا کہ انوری کو خوش کرنے کے واسطے وہ ہر خطرہ مول لے سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے۔ میں نے ان معزز مخبروں کی رپورٹیں بہت ہی مختصر کر کے سنائی ہیں۔ اگر پوری سناتا تو آپ کو بھی یہ شبہ ہوتا کہ بچے کا قاتل اختر ہو سکتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے یہ واردات اختر نے کروائی ہے۔ میں نے ان رپورٹوں کی روشنی میں اختر کو شامل تفتیش کرنا ضروری سمجھا اور اس کو تھانے طلب کیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ 27-28 برس کا خوبرو نوجوان تھا اور شکل و صورت اور لباس سے اچھے خاندان کا لگتا تھا۔ مجھ کو یہ توقع تھی کہ اس پر سوال کروں گا تو وہ ہر بات سے انکاری ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس نے ہر بات تسلیم کر لی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ شادی سے پہلے اس کی اور انوری کی آپس میں اتنی محبت تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا عہد کر لیا تھا، لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ پھر اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ شادی کے بعد بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، پھر ملاقاتیں کم ہو گئیں اور اب انوری لہراز صاحب سے الگ ہو کر گھر آ گئی تو ملاقاتیں زیادہ ہو گئیں۔ اختر نے ملاقاتیں زیادہ کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ انوری بہت پریشان تھی۔ وہ دل سے لہراز صاحب سے علیحدگی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے جذباتی سہارا مانگتی تھی جو میں اس کو دیتا تھا۔ اختر بھائی، میں نے کہا،
تم تو بہت ہی شریف بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھ کو تم کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ انوری کے ساتھ تمہارے تعلقات پاک صاف ہیں؟ آپ کو یقین دلانے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکیزہ تعلقات کا شاہد خدا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری بابت رپورٹیں دی گئی ہوں گی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ایک گواہ ایسا لے آئیں جو یہ کہے کہ اس نے مجھ کو انوری کو کہیں الگ تھلگ تنہائی میں اکٹھے دیکھا ہو۔ وہ میرے گھر آتی ہے تو میری بیوی میرے پاس بیٹھتی ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں تو اس کے گھر والوں کے پاس بیٹھتا ہوں۔ اب تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اپنے ماں باپ کے گھر، اس نے جواب دیا۔ ناراض ہو کر گئی ہوئی ہے اور مجھ کو بدنام کرتی پھرتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب میری شادی کہیں اور انوری کی کہیں اور ہو گئی تو ہم نے عہد کر لیا تھا کہ اپنی اپنی ازدواجی زندگی میں دلی طور پر دلچسپی لیں گے، اور ہم نے ایسا کر کے دکھایا۔ انوری نے لہراسب کو روحانی طور پر قبول کر لیا۔ میں نہیں مانتا، میں نے کہا۔ اگر انوری کے دل میں لہراسب کی اتنی ہی محبت تھی تو اس کی دوسری بیوی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو چھوڑنا آتی۔ میں نے انوری کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ اور ہی نکلی۔ اب تو میں پکا شبہ کروں گا کہ لہراسب کے بچے کو انوری نے ہی مروایا ہے۔ کیا انوری نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کو کہاں سے پتہ لگا ہے کہ اس بچے کا باپ چودھری لہراسب نہیں؟ اختر نے پوچھا۔ وہ کیسے بتاتی؟ میں نے کہا۔ وہ کسی کا نام لیتی تو میں اس آدمی کو تھانے میں بلا لیتا، جناب عالی، اختر نے بڑے عجیب انداز سے کہا۔ یہ بات اس کو میں نے بتائی تھی۔ اس نے میرا نام اس وجہ سے نہیں لیا کہ آپ مجھ کو تھانے بلا کر پریشان کریں گے۔ اس نے میری عزت رکھی ہے۔ اس نے مجھ کو آج صبح بتایا ہے کہ یہ الزام اس نے آپ تک پہنچایا ہے، لیکن آپ کے پوچھنے کے باوجود اس نے میرا نام نہیں لیا۔ میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ اس نے کیا حماقت کی ہے، میرا نام لے دینا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے پوچھا۔ بچے کا باپ کون ہے؟ بچے کے باپ کا نام آصف ہے، اختر نے جواب دیا۔ وہ میرا دوست ہے اور لہراسب کی دوسری بیوی کے ساتھ اس کا دوستانہ اور زیادہ گہرا ہے۔ آصف کے ساتھ میری رازداری ہے۔ اس رازداری کی وجہ سے اس نے مجھ کو اپنا یہ راز دیا تھا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختر تم تو بے وفا اور بے اعتبار دوست ہو کہ اپنے جگری یار کے خلاف تھانے میں بات کر رہے ہو۔ میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ آصف کے اس گناہ نے انوری کو اجاڑ دیا ہے۔ میں انوری پر آصف جیسے ایک درجن دوست قربان کر سکتا ہوں۔ آصف کی بابت شرفو نوکر نے جو بیان کیا تھا اس کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے اختر کی اس بات پر فوراً یقین کر لیا۔ اختر نے مجھ کو اس معاملے کی بابت پورا بیان دیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ آصف اور شاہدہ کی دوستی شادی سے پہلے بھی تھی، لیکن وہ دوستی ایسی تھی جیسے رشتہ داروں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کے آپس میں ذرا بے تکلفی تھی۔ آصف اپنے خاندان کے ساتھ شہر میں رہتا تھا۔ شاہدہ بیاہی ہوئی آ گئی تو اس کی ملاقات آصف کے ساتھ ہوئی۔ شاہدہ نے آصف کو کہا کہ چودھری لہراسب لاوالد ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ لاوالد ہی رہے گا، اس واسطے کہ پہلی بیوی کا 5 سال گزر جانے کے باوجود بچہ نہیں ہوا۔ آصف نے اختر کو رازدار دوست سمجھ کر بتایا تھا کہ شاہدہ نے آصف کو کہا کہ اگر وہ چودھری لہراسب کو صرف ایک بچہ دے دے تو اس خاندان میں اس کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی اور پہلی بیوی کو طلاق مل جائے گی۔ آصف کوئی شریف آدمی تو نہیں تھا۔ یہاں سے ان کے تعلقات ناجائز ہو گئے اور ان کے نتیجے میں شاہدہ ماں بن گئی اور سب نے کہا کہ یہ چودھری لہراسب کا بچہ ہے۔ اختر نے مجھ کو کہا کہ بے شک آصف کو میرے سامنے بٹھائیں، شاہدہ کو بھی لے آئیں، میں ان کے سامنے بات کروں گا۔ اختر کے ساتھ کچھ اور باتیں ہوئیں۔ مجھ کو اس شخص نے قائل کر لیا تھا کہ وہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی اور اس کو کہا کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ میری اور اس کی کیا باتیں ہوئیں۔ جناب انسپکٹر صاحب، اختر نے کہا، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا، لیکن آپ ایک کرم یہ کریں کہ انوری پر کوئی حرف نہ آئے۔ میں جانتا ہوں کہ لہراسب کی ماں بہنیں اور ایک خالہ اس کو بدنام کرتی پھر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بچے کو انوری نے مروایا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میری کوئی کارروائی بلا وجہ نہیں ہوگی۔
دائی نے دماغ خراب کر دیا۔ دائی رہ گئی تھی، اس کو بلایا۔ اس کے بیان سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل شہروں اور قصبوں کے لوگ دائی کے وجود سے محروم ہو گئے ہیں۔ دائی ہر گاؤں، ہر محلے اور ہر قصبے کا ایک اہم فرد ہوا کرتی تھی۔ اب لوگ بچوں کی پیدائش کے واسطے عورتوں کو ہسپتالوں میں داخل کراتے ہیں یا لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلا لیتے ہیں۔ محلوں میں نرسیں اوزار اور آلات اٹھائے ہوئے پھرتی رہتی ہیں۔ ہمارے وقتوں میں تجربہ کار دائیاں ہوتی تھیں۔ ہر دائی کا اپنا علاقہ ہوتا تھا۔ اپنے علاقے کی ہر عورت سے دائی واقف ہوتی تھی کہ وہ کس حالت میں ہے۔ انہوں نے اس عورت کے دن گنے ہوئے ہوتے تھے جو امید سے ہوتی تھی۔ پیدائش کے وقت وہ وقت سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ نہ انجیکشن کی ضرورت ہوتی تھی، نہ کسی دوائی کی۔ دائی اتنی تجربہ کار ہوتی تھی کہ ہاتھوں سے عورت کو بڑے آرام سے اس تکلیف دہ مرحلے سے گزار دیتی تھی۔ چونکہ دائیاں گھر گھر پھرتی رہتی تھیں، اس واسطے وہ ہر گھر کے در پردہ حالات سے بھی واقف ہوتی تھی۔ ایسی ویسی عورتوں کے راز دائیوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ بعض دائیاں خفیہ پیغام رسانی بھی کیا کرتی تھیں۔ یہ دائی جس کی میں بات کر رہا ہوں ادھیڑ عمر عورت تھی، جسم کی سمارٹ تھی، چہرے پر تجربہ کاری کی کوئی خود اعتمادی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ باتیں شروع کیں تو پتہ لگا کہ دماغی طور پر بھی سمارٹ ہے۔ اس نے بیان دیا کہ وہ شاہدہ کے پاس گئی تھی اور برآمدے میں اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ اس نے شاہدہ سے پوچھا تھا کہ بچہ کہاں ہے۔ شاہدہ نے بتایا تھا کہ اندر سویا ہوا ہے۔ بچہ کون سے کمرے میں سویا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہ میں نے پوچھا، نہ شاہدہ نے بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ جب میرے کانوں میں پڑی کہ چودھری لہرا صاحب کا بچہ مر گیا ہے، اس وقت میں اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی چودھری لہرا صاحب کے گھر گئی۔ اس وقت پتہ لگا کہ بچہ پلنگوں والے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ چودھری لہرا صاحب کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ اسی کمرے میں تھا اور پھر باہر نکل گیا تھا، اور کچھ دیر بعد میں بھی گھر چلی گئی تھی۔ دائی کا سارا بیان اور اپنی جرح سنانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے مجھ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی سوائے اس کے کہ اس نے یقینی طور پر بتایا کہ شاہدہ اور آصف کی ناپاک دوستی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بتا سکتی ہے کہ چودھری لہرا صاحب یا شاہدہ کا ایسا دشمن کون ہے جس نے ان کے بچے کو ہی قتل کیا؟ میں نہیں جانتی، اس نے جواب دیا۔ آپ کو پتہ نہیں لگ سکا تو مجھ کو کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ عورت ہر گھر کا حال احوال جانتی تھی، اس واسطے میں نے اس کے ساتھ بہت ہی مغز ماری کی۔ اس نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ میں نے تھک ہار کر اس کو کہا کہ اس گھر میں اس کی موجودگی میں کوئی اور آیا ہوگا۔ مجھ کو اپنے آپ پر بھی غصہ آیا اور افسوس بھی ہوا کہ میں نے کیسا بے وقوفوں والا سوال کیا تھا۔ دراصل میں ڈوبنے والے آدمی کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اگر وہ آج کل کا زمانہ ہوتا یا میں آج کے زمانے میں تھانے دار ہوتا تو پھر کوئی غم ہی نہیں تھا۔ مقتول بچے کے وارث 2-3 جلوس نکالتے، تھانے کا گھیراؤ کرتے، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے، اخباروں میں ایک دن خبر آتی اور 1-2 دن بعد یہ خبر آتی کہ وزیر اعلیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ بچے کے قاتل کو فوراً پکڑا جائے، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھانے دار کو معاف کر دیا گیا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ بچے کی قاتل کی تلاش میں وقت ضائع کرے، کیونکہ اس کی اصل ضرورت سیاسی کاموں میں ہے۔ اس زمانے میں ایک انسان کا خون نہ کوئی قاتل ہضم کر سکتا تھا، نہ کوئی تھانے دار۔ مقتول خواہ انتہائی غریب ہی ہوتا، لولا لنگڑا یا پگلا ہی ہوتا، اس کو ایک انسان سمجھا جاتا تھا۔ دائی نے میرے فضول سے سوال کے جواب میں بتایا کہ اس گھر میں اور تو کوئی نہیں آیا۔ شاہدہ بھنگن میں آئی تھی، بیت الخلاء ڈیوڑی میں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ چونک پڑی اور کچھ سوچنے لگی۔ اب یاد آ گیا، دائی نے کہا۔ دیوڑی میں کچھ آواز سی آئی تھی۔ شاہدہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ فوراً اٹھی اور ڈیوڑی میں چلی گئی۔ بھنگن شاہدہ اسی وقت آئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہدہ اندر آئی اور میں وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر چلی آئی۔ دیوڑی میں بھنگن کے علاوہ بھی کوئی آیا تھا؟ اس کے اس بیان پر بھی میں نے اس سے ساری باتیں کیں
اور مجھ کو محسوس ہونے لگا کہ بھنگن اور شاہدہ کو اس سلسلے میں تھانے بلانا ضروری ہے۔ دائی نے مجھ کو بھنگن کا گھر بتایا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ اس بھنگن کو ساتھ لے کر آئے۔ میں نے سوچا تھا کہ بھنگن آ جائے گی تو شاہدہ کو بلاؤں گا۔ دائی کو میں نے یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ وہ شہر سے باہر نہ جائے۔ بھنگن کا بھید۔ بھنگن کچھ دیر لگا کر آئی اور اس کے ساتھ ہی ہسپتال سے آدمی آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب بلاتے ہیں۔ میں ہسپتال چلا گیا۔ یہ لو محبوب بھائی، ڈاکٹر نے ایک کاغذ میرے آگے کرتے ہوئے کہا، تکیے کی رپورٹ آ گئی ہے۔ میرا خیال ٹھیک نکلا۔ ایکسپرٹ نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ تکیے پر اسی مواد کا نشان ہے جو بچے کے منہ سے نکلا تھا۔ اس رپورٹ سے تصدیق ہو گئی کہ بچے کا سانس اس تکیے سے روکا گیا تھا۔ رپورٹ پر باتیں ہو چکیں تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تفتیش کس نتیجے پر پہنچی یا نہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں تو ہار گیا ہوں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اگر مجھ کو قتل کا باعث معلوم ہو جائے تو میں قاتل تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھ کو توقع تھی کہ بچے کا باپ چودھری لہراز صاحب اپنی پہلی بیوی پر شک کرے گا۔ یہ بیوی اس سے الگ ہو گئی ہے، لیکن لہراز صاحب اس کے خلاف بات نہیں سنتا۔ پہلی بیوی نے لہراز صاحب کی دوسری بیوی پر الزام لگایا ہے کہ یہ بچہ لہراز صاحب کا نہیں، کسی اور کا تھا۔ یہ الزام صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ارے ہاں محبوب بھائی، ڈاکٹر نے اس طرح کہا جیسے اس کو اچانک یہ بات یاد آ گئی ہو۔ میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا تھا، یہ ذرا غور سے سن لو۔ یہ بچہ چودھری لہراز صاحب کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پہلے میں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ بچہ کس کا قتل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے لہراز صاحب کا ذکر کیا ہے تو یاد آیا ہے۔ بچے کے قتل سے شاید 2-2.5 مہینے پہلے چودھری لہراز صاحب میرے پاس آیا تھا۔ کہنے لگا کہ شادی 5 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنا اور اپنی بیوی کا چیک اپ کرواؤ۔ اس نے کہا کہ بیوی کو 3 ڈاکٹر دیکھ چکے ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ملا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے اپنے چیک اپ کی رپورٹ کیا ہے؟ اس نے کہا، اپنا چیک اپ کروایا ہی نہیں۔ مردوں میں ایک لعنت ہے، میں نے کہا۔ اولاد نہ ہونے کے معاملے میں ڈاکٹری معائنہ نہیں کراتے، اس میں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قدرتی معاملہ ہے۔ یہ چودھری انہی مردوں میں سے ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنا ٹیسٹ کرواؤ، اگر کوئی نقص نکلا تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب وہ خود بھی چاہتا ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ اس نے کہا کہ وہ کسی اسپیشلسٹ کا نام پتہ لینے آیا ہے۔ میں نے اس کو ٹیسٹ کی پرچی لکھ دی اور لاہور کے ایک اسپیشلسٹ کا ایڈریس لکھ دیا۔ پھر وہ 4-5 دنوں بعد میرے پاس آیا۔ وہ لاہور گیا تھا۔ اس نے مجھ کو اسپیشلسٹ کی لیبارٹری رپورٹ دکھائی اور مجھ کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ قدرت نے اس کو اولاد پیدا کرنے والے جراثیموں سے محروم رکھا تھا۔ بیچارہ کچھ بھی نہ بولا اور چلا گیا۔ اب تو ڈاکٹری ثبوت بھی مل گیا تھا کہ بچہ لہراز صاحب کا نہیں تھا۔ میں تکیہ اور رپورٹ جو ڈاکٹر نے دی تھی تھانے لے کر آ گیا۔ یہ تو دماغ لڑانے کا کھیل تھا۔ میری کھوپڑی میں اتنا دماغ ہی نہیں تھا، جتنا بھی تھا اس کو میں لڑا رہا تھا۔ سوچ سوچ کر مجھ کو ایک نکتہ مل گیا۔ لہراز صاحب ان دنوں ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا جن دنوں بچہ 3 مہینوں کا ہو گیا تھا، اور انوری نے اس کو کہا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں۔ اس بات پر ان کی لڑائی ہوئی اور انوری اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی تھی۔ لہراز صاحب نے مجھ کو بتایا کہ اس نے اپنا ڈاکٹری معائنہ کروایا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اب اس نے اس واسطے ٹیسٹ کرایا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انوری کا الزام صحیح ہے یا غلط۔ رپورٹ نے الزام صحیح ثابت کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس آ کر وہ انوری کی حمایت کرتا تھا۔ مجھ کو ایک اور بات یاد آئی۔ لہراز صاحب کے محلے کے ایک معزز آدمی نے مجھ کو بتایا تھا کہ بچے کے قتل سے 1.5-2 ہفتے پہلے لہراز صاحب کی ذہنی حالت نارمل نہیں رہتی تھی۔ اتنی زیادہ باتیں کرنے والا اور ایسا ہنس مکھ آدمی بالکل چپ ہو گیا تھا۔ محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ دماغی طور پر غیر حاضر ہے، کسی گہری سوچ میں کھویا رہتا ہے۔ پھر جب اس کا بچہ مر گیا تو لہراز صاحب میں کوئی اور ہی تبدیلی آ گئی۔ اب وہ بولتا ہے لیکن اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ اب میں نے بھنگن کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس پر مجھ کو شبہ ہوا کہ یہ کمروں میں جھاڑو دینے گئی ہوگی اور بچے کو اس نے سانس روک کر مارا ہوگا۔ اس کو اس کام کی جرات دی گئی ہوگی اور قتل کا یہ طریقہ بتایا گیا ہوگا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ شاہدہ کو تھانے لے آئے۔
بھنگن سے میں نے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اس کا بیان لینے کی بجائے سوال کرتا رہا۔ میں نے اس نے اسی بات پر میرے سوال ختم کر دیے کہ وہ صرف بیت الخلاء صاف کرتی ہے اور باہر سے ہی چلی جاتی ہے۔ اس نے تو کبھی صحن میں بھی جھاڑو نہیں دیا۔ میرے مزید کریدنے سے اس نے ایک عجیب بات بتا دی۔ میں ڈیوڑی میں داخل ہوئی، بھنگن نے کہا، تو بی بی شاہدہ ڈیوڑی میں باہر والے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو پہلے بی بی نظر آئیں، پھر مجھ کو ایسا لگا جیسے کوئی آدمی دروازے کے پیچھے ہو گیا ہو۔ مجھ کو کیا ضرورت تھی یہ دیکھنے کی کہ یہاں کون کون کھڑا ہے؟ ہم غریب لوگ ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ میں نے آگے ہو کر ٹوکری جھاڑو رکھا اور پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا، ایک آدمی تھا جو دروازے کے پیچھے سے نکل کر باہر جا رہا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا تھا؟ نہیں، میں نے نہیں پوچھا۔ ہاں جی، بھنگن نے جواب دیا، وہ چودھریوں کا بیٹا آصف تھا۔ شاہدہ نے تم کو کچھ کہا تھا؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ بی بی شاہدہ اندر چلی گئی تھیں اور اپنا کام کر کے میں وہاں سے آ گئی۔ مجھ کو اچانک اس آصف پر غصہ آ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ ان لوگوں نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے بھنگن کو بھیج دیا اور شاہدہ کو اندر بلایا جو تھوڑی ہی دیر میں تھانے پہنچی تھی۔ شاہدہ، میں نے اپنے غصے پر قابو پا کر کہا، یہ بتاؤ کہ آصف کے ساتھ تمہارا کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ سوچ لو کہ تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو اتنی بےعزتی کروں گا کہ سارا شہر تم پر لعنت بھیجے گا۔ نا جی، اس نے بڑی معصومیت سے کہا، کوئی چکر نہیں۔ آصف کے ساتھ میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہ کہو، میں نے تھانے داروں کے لہجے میں کہا، تمہارا تعلق ہے اور ناجائز تعلق ہے، اور اس تعلق کا نتیجہ یہ بچہ تھا جو خدا نے تم سے واپس لے لیا۔ اب آگے بکواس کرو، یہ بتاؤ کہ تمہارے بچے کو کس نے مارا ہے؟ اگر اب تم نے انوری کا نام لیا تو الٹا لٹکا دوں گا۔ آپ شریفوں کی بیٹی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اس نے کہا۔ میں باہر نکلا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ آصف کو تھانے میں فوراً حاضر کرو۔ اس روز کی بات ہے، میں نے اندر جا کر شاہدہ کو کہا، جس روز تمہارا بچہ مرا تھا، آصف اور تم ڈیوڑی میں کیا کر رہے تھے؟ اور آصف بھنگن کو دیکھ کر دروازے کے پیچھے چھپ کیوں گیا تھا؟ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنی کم عمر لڑکی ذرا سا بھی نہ ڈری اور انکار ہی کرتی رہی۔ میرے اس سوال کا اس نے یہ جواب دیا کہ وہ چودھری لہراسب سے ملنے آیا تھا اور میں پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ چودھری کی غیر حاضری میں اندر آئے۔ بات دراصل یہ ہوئی ہے شاہدہ، میں نے کہا، تم نے اور آصف نے مل کر بچے کو مارا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ چودھری کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں۔ شاہدہ نے بلبلانا اور رونا شروع کر دیا اور اس الزام سے انکاری تھی۔ میں نے یہ جان لیا کہ یہ لڑکی بہت سخت ڈھیٹ مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو وہ یہ کہتی تھی کہ انوری کو کیوں نہیں پکڑتے۔ وہ جب بھی انوری کا نام لیتی تھی تو میرے منہ سے ایک بکواس نکل جاتی تھی۔ 2 مرتبہ اس نے مجھ کو اس طرح رام کرنے کی کوشش کی کہ اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہتی جاتی تھی کہ میرا معصوم بچہ مارا گیا ہے اور آپ کے دل میں ذرا سا بھی رحم ترس نہیں آتا۔ ہم دونوں میں کھینچا تانی جاری رہی تھی کہ مجھ کو ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ آصف آ گیا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ شاہدہ کو ساتھ لے جائے اور اپنی نگرانی میں بٹھائے اور آصف کو اندر بھیج دے۔